میرا خیال ہے جو بات یاسمین یہ راشد صاحبہ کی گفتگو سامنے آئی ہے مبینہ طور پر انہوں نے سم اپ کر دیا ہے، اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہماری وہ ریسرچر ہیں سینئر سمیرہ سلیم صاحبہ یہ بات کہہ رہی تھیں جب ابھی شو کی تیاری کے لیے، تو انہوں نے بڑا ایک خوبصورت سوال اٹھایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے مشورے جو ہیں ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے وہاں پر بیٹھ کر کے اتنے وائلنس تشدد، ان کی پارٹی بھی انڈر پریشر نقصان میں ہے، تو ان کو کوئی یہ بات کہتا نہیں ہے۔ یہ سمیرہ نے سوال اٹھایا تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا جناب کہ اگر یہ خان صاحب جو ہیں بات سنتے ہوتے کوئی اپنے ایڈوائزرز کی، کوئی سینئر ایلیمنٹس کی، تو یاسمین راشد صاحبہ کو یہ پریزیڈنٹ صاحب کو کال کرنے کی ضرورت تو پیش نہ آتی۔ وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں، وہاں پہ خان صاحب کو کہتی، ممکن ہے انہوں نے خان صاحب کو بات کی بھی ہو، مطلب ممکن ہے یاسمین راشد صاحبہ نے یہ بات ان کے منہ پر کی بھی ہو، لیکن وہ جو ہاکش ایلیمنٹس ہوتے ہیں سم ٹائم وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور وہ بات آپ کے اکراس نہیں جانے چاہ رہی۔ اب ہو سکتا ہے پوری پارٹی کے لوگ جو ہیں ایک اس میں وہی کچھ سوچ رہے ہوں جو یاسمین راشد صاحبہ سوچ رہی تھی، کوئی جرت نہیں کر رہا تھا۔ کلاسی صاحب، اسد عمر صاحب کی جس طرح انہوں نے ریفرنس دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اسد سے یہ بات، جب عارف الوی صاحب نے کہا کہ اسد سے میں بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا میں نے اسد سے بات کی ہے، بٹ اس نے کہا آپ نے کسی سے یہ بات نہیں کرنی۔ سو اٹ مینس دیر از دس اوپینین وچ از پریویلنگ ان دا پارٹی، لیکن اس کو آگے یا تو خان صاحب کو کنونس نہیں کرانے دیا جاتا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر اگر یاسمین راشد صاحبہ کی یہ سوچ ہے، عارف الوی صاحب کی یہ سوچ ہے، اس کے بعد یہ اسد عمر کی سوچ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مطلب فاؤنڈر تو چلو ہم نہ کہیں، لیکن یہ پارٹی کے بڑے پرانے لوگ ہیں، پارٹی کا مطلب ان کو کھڑا کرنے میں، پارٹی کو اس مقام تک لانے میں ان 3-4 لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ شفقت محمود صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے، ان کا بھی کہا جاتا ہے سینئر ایلیمنٹ ہیں، وہ بھی زیادہ ہاکش اس طرح کی اپروچ وہ نہیں رکھتے۔ سو خان صاحب اگر اتنا سارا ان کے ارد گرد لوگ یہ موجود ہیں جو یہ مشورہ دے رہے ہیں، اگر وہ مشورہ پریزیڈنٹ کو دے رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے مشورہ ان کو عمران خان صاحب کی، اسد عمر کا کہہ رہی ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کی باتیں نہیں سن رہے یا نہیں مان رہے، تو وہ پھر کن لوگوں کی بات مان رہے ہیں؟ پھر کون لوگ ہیں جو ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ اس یہ لیول کی کنفرنٹریشن کریں یا آپ جا کے جھگڑا کریں، لڑائی کریں؟ اگر ممکن ہے کہ خان صاحب کو نظر آتا ہو یا ان کے جو ایک ان کا کراؤڈ ہے ان کے گرد کے، جناب اگر ہم یہ ریزسٹنس کریں اسٹیٹ کے اگینسٹ، انسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ، عدلیہ کے اگینسٹ یا جو بھی ہیں، تو ہمیں اس سے ووٹ بینک ایک ہمارا بڑھے گا، ہمیں یا ایک ہوتا ہے نا وکٹم ہوڈ کا جو اس میں تصور ہوتا ہے، کنسیپٹ ہوتا ہے، وہ بڑھے گا، ون مین ایک اس اگینسٹ دا ریسٹ۔ یہ مطلب ہمارے ہاں ایک ہیروازم کا ایک آپ کو بنتا ہے، امیج بنتا ہے، ایک اورا بنتا ہے کہ دیکھو اکیلا آدمی ہے، پوری ریاست، پورے انسٹیٹیوشن، پولیس، فوج، عدلیہ، میڈیا سب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ تو خان صاحب کا یہ امیج ان کو فائدہ بھی دیتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس سے ان کا ووٹ بینک بنا ہے، ان کی بہادری کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک جو ان کا ناقدین ہے وہ ان پہ تنقید کرنے پہ بھی آ گئے کہ خان صاحب آپ جو ہے اپنے ورکر کو آگے کرنے کی بجائے کہ وہ ماریں کھائیں، چیزیں کھائیں، ایک آپ کے پاس آیا ہے، ماضی میں بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، آپ کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں، تو اب جائیں بہادری سے فیس کریں۔ مطلب جیل میں جانا کوئی مطلب خدا نہ خاصا پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں میں یہ تو کامن سی بات ہوتی ہے، جو وہاں پہ اس میں جاتے نہیں اس کو تو لیڈر نہیں مانا جاتا یہاں پہ ہمارے یہاں۔ سو خان صاحب جب وہاں پہ وہ نہیں گئے، اور دوسری ایک اور اہم چیز ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ خان صاحب یہ نعرہ مار کر رہے تھے کہ جناب کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ اس کو عوام کو، قوم کو اس زرداری سے، شریفوں سے، لٹیروں چوروں ڈاکو سے میں بچاؤں گا میں، اور میں ان کا اگینسٹ اس میں ہوں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو عوام ہے وہ عوام کو خان صاحب کو بچانا پڑ گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے کھڑے ہو کہ ہمارے خان صاحب کو آگے پولیس یا یہ ادارے آگے اٹھا کر نہ لے جائیں۔ سو ایک سائیڈ تو یہ بھی ہے ایک اس میں، سو یہ بڑا انتہائی ڈسٹربنگ میرا خیال ہے سین جو ہوا ہے اتنے دنوں، 2 دن بعد آپ کی کارروائیوں کے بعد آپ کے ورکر زخمی ہوئے، بیچارے پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں جو اچھی چیز یہ ہوئے گا کہ اس میں کوئی ایک اس میں ہیومن کیجولٹیز نہیں ہوئی، اس کا بڑا خوف تھا، ڈر تھا، یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ کے پی سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ وہاں سے گلگت بلتستان کی باتیں آ رہی تھیں، وہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں سے پنجاب کی پولیس ہے، اب پنجاب پولیس ورس سے جو مبینہ رپورٹ ہو رہا ہے تو گلگت کی پولیس سامنے ہے، اگر خدا نہ خاصا مطلب شوٹ آؤٹ ہو جائے، کوئی اس میں لوگ مارے جائیں، گلگت کے اگر پولیس والے بیچارے مارے جائیں، کوئی پنجاب پولیس والے مارے جائیں، سو الٹیمیٹلی جو رسپانسبلٹی جو بات انہوں نے کی ہے یاسمین راشد صاحبہ نے کہ جناب کہ لوگ مارے جائیں گے، ہمارے اب یہ ورکر جو ہیں وہ پیٹرول پمپ مطلب اس میں مارے جائیں گے،